بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دنیا قرات کا ایک عظیم نام امام القراء والمجودین استاذنا حضرت قاری محمد ادریس العاصم رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ کے فرزند ارجمند استاذ القراء فضیلت الشیخ حضرت قاری محمد اویس ادریس حفظہ اللہ کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ حضرات، مینار پاکستان کے وہ فضائیں آج بھی ہمارے استاد محترم کے جنازہ کو دیکھ کر ترس رہی ہیں۔ یہ وہ مینار پاکستان ہے جو تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگی داماں کا ثبوت پیش کر رہا تھا۔ آپ نے دیکھا اسی مہینے میں ایک بہت بڑا سیاستدان بھی دنیا سے گیا اور یہ قاری قرآن بھی دنیا سے گیا۔ اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جو لوگ کھڑے تھے، کسی کا چہرہ کس طرف تھا، کوئی منہ اٹھا کے کس طرف کھڑا تھا، کس کے پاؤں کس طرف تھے، لیکن جب میرے استاد محترم کا جنازہ آیا، یہ اتفاقات نہیں ہیں، میرا رب دکھاتا ہے اپنے بندوں کو۔ حضرت استاد محترم کی میت ایمبولنس کے ذریعے ابھی مینار پاکستان کے احاطہ میں داخل ہوتی ہے۔ میں اسٹیج پہ کھڑا تھا، میرے قریب ہی ڈیک لگی ہوئی یہ مشینیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، کسی بھائی نے اس کے اندر کارڈ لگایا اور حضرت استاد محترم کی زندگی میں انہوں نے جو تلاوت کی تھی وہی آیات اس وقت شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ آیات ربانیہ کیا تھی؟ یہ حسن اتفاق نہیں، میرا رب دکھا رہا ہے۔ آیات یہ تھی جو حضرت قاری ادریس صاحب نے تلاوت کی تھی، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ میرا رب فرما رہا ہے کہ لوگوں، میں رب اپنے قرآن والوں کا دنیا میں بھی دوست ہوں، آخرت میں بھی دوست ہوں۔ یہی آیت اور یہی الفاظ بار بار رپیٹ کیے جا رہے ہیں۔ وہ کیسٹ، وہ ریل اور وہ کارڈ آگے چل ہی نہیں رہا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ آج ان کی میت مینار پاکستان پہ آ رہی تھی اور میرا اللہ دنیا والوں کو دکھا رہا تھا کہ میں نے تو اپنے اس پیارے بندے قاری ادریس کی زبان پر اس کی زندگی میں یہ سرٹیفکیٹ دے دیا تھا کہ قاری ادریس، میں دنیا میں بھی تیرے اوپر راضی اور خوش ہوں، جب تو میرے پاس جنت میں آئے گا میں تب بھی تیرے اوپر راضی اور خوش ہوں۔ آج اس شخصیت کا بیٹا ہمیں چند نصیحتیں کرنے کے لیے آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں۔ میری مراد، میرے بھائی، میرے بڑے قابل قدر قاری آصف صاحب کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے شیخ ادریس صاحب کے بیٹے کی زیارت کا آپ کو موقع دے دیا ہے۔ تشریف لاتے ہیں جناب قاری محمد اویس ادریس صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة صدق الله العظيم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے۔ ان گنت لا تعداد کروڑہا درود و سلام امام کائنات جنابنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لا تعداد رحمت نازل ہوں،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین، تبع تابعین پر، ائمہ سلف خلف، تمام محدثین کرام جن کی محنتوں سے، جن کی کوششوں سے دین صحیح ہم تک پہنچا، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے مالا مال کرے، آمین۔ حضرات محترم، معزز سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس امر کا اعلان فرمایا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کا بھائی ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، تم ان دونوں بھائیوں کی کیا ہے، آپس میں صلح کرواؤ۔ واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرتے ہوئے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آج اس پر فتن دور کے اندر آپ ذرا اپنا ہم سب محاسبہ کریں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مدرسے میں بچہ داخل کروایا، استاد نے ذرا پٹائی کر دی تو استاد سے بھی منہ موڑ دیا، مدرسے سے بھی منہ موڑ لیا۔ پتہ ہے کہ میرے بچے کے اندر کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، ان کو ماننے کی بجائے اس مدرسے، اس مسجد سے بھی لا تعلقی اختیار کر لیتے ہیں، اس استاد سے بھی لا تعلقی اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی دو بھائی ناراض ہوتے ہیں، کسی کو پتہ چل جائے تو شرائط طے کی جاتی ہیں کہ ان کی صلح کس بات پر کروانی ہے۔ شرائط کیا رکھی جاتی ہیں کہ ان کی صلح کروائیں گے، رات کو ان سے دعوت کھائیں گے۔ تو پھر وہ تقوی کہاں گیا؟ آج ہم سب پریشان ہیں، لعلکم ترحمون، ہم سب پر ہمیں رحم چاہیے نا، تو ہم پر رحم ہی نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے دو بھائیوں کو بھی آپس میں ناراض کیا ہوا ہے۔ بس ٹھیک ہے یار، وہ آپس میں لڑے رہے، ساڈا کی جانا ہے، میں صلح کرواواں گا، میرا کی فائدہ ہے۔ ہم سب فائدے کی طرف میں چلے گئے ہیں۔ ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے کہ یار میرا بھائی، میرا دوست، جس مسجد میں ہم اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، وہ میرا نمازی مجھ سے ناراض ہے، میں اس سے ملنے کے لیے تیار نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات 2 دن ایسے ہیں کہ ہر بندے کے نامہ اعمال اللہ رب العزت تک پہنچائے جاتے ہیں۔ 2 بد نصیب ایسے ہیں جن کے نامہ اعمال دیکھنے سے اللہ رب العزت انکار کر دیتے ہیں۔ ایک وہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہو، دوسرا وہ جو بھائی وَأَخَوَانِ مُتَصَادِمَانِ، 2 بھائی آپس میں ناراض، ان کے نامہ اعمال دیکھنے سے اللہ رب العزت انکار کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کی بالکل پرواہ ہی نہیں ہے، ہمارے سروں پر جوں بھی نہیں رہتی۔ اور ٹھیک ہے یار، وہ اپنے گھر کھاندا ہے، میں اپنا کھاندا ہے، تے وچ کیڑی گل ہے؟ ناراض ہے تے اپنے گھر رہے۔ اس چیز نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمارے مدارس کے اندر اساتذہ پڑھاتے ہیں، دونوں کی آپس میں کوئی بات چیت ہو جاتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو منع کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو فلانے استاد کی گل سنی نا تو میری کلاس سے نکل جائیں گے۔ یہ بچوں کی ہم تربیت کر رہے ہیں۔ خدارا یہ جو چیزیں ہیں، جب ہم ان چیزوں کو ختم نہیں کریں گے، معاملات بہتر نہیں ہوتے۔ پرفتن دور ہے، ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ دن بدن فتنہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، مگر ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ ایک وقت تھا کہ ہم کیا ہے، فرقہ واریت کی نظر تھے، اب فتنہ جدید ہوا تو ہم کیا ہے، پارٹی بازی کے دور میں آ گئے۔ سکا بھائی میرا بھوکا میرے گھر کے نیچے رہتا ہے، مگر مجھے فرصت نہیں کہ میں اس سے پوچھ لوں آج کھانا بھی کھایا کہ نہیں کھایا۔ 20-25 سال ماں باپ کی تربیت کی ہوئی اولاد جب جوان ہوتی ہے تو ایک چھت کے نیچے رہنا برداشت نہیں کرتی۔ جب ہم نے قال اللہ و قال رسول سے ناطہ توڑ دیا ہے تو پھر ہم پچھتاتے کیوں ہیں؟ پچھتاتے کیوں ہیں؟ میری نمازی سے لڑائی ہو گئی ہے، میں نے مسجد چھوڑ دی ہے، مسجد کا کیا قصور ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، کسی کی جائیداد تو نہیں۔ میرا مولوی صاحب سے اختلاف ہو گیا، میں نے مسجد چھوڑ دی ہے۔ مولوی صاحب سے اختلاف ہوا، مسجد کا کیا قصور ہے؟ میرا قاری صاحب سے اختلاف ہوا، مدرسہ چھوڑ دیا، مدرسے کا کیا قصور ہے؟ میں مدرسے کے ساتھ سالانہ تعاون کرتا تھا جب میرا بچہ پڑھتا تھا، آج میرے بچے کو انہوں نے نکال دیا، مجھے منانے نہیں آ رہے، میں نے مدرسے چھوڑ دیا، مدرسے کی دیکھ بھال ہی چھوڑ دیا۔ تو کیا کیا ہے؟ اپنا ہی نقصان کیا۔ کسی کا کیا گیا ہے؟ کسی کا کیا گیا ہے؟
مگر پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے، دونوں بھائیوں کی آپس میں ناراضگی ہونا تو جو سلام میں پہل کرے وہ بہترین ہے۔ ہم اپنا دل صاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم اپنا دل صاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ پیارے حبیب علیہ السلام کے ساتھ کتنے برتاؤ کیے مشرکین مکہ نے۔ کیا کبھی آپ علیہ السلام نے جبرائیل کو کہا تھا کہ ان کو پہاڑوں کے درمیان پیس دو؟ جبرائیل امین آتے ہیں، اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے میں ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایسا نہیں چاہتا۔ کیا ان سے بھی بڑا جن پر کسی نے ظلم کیا ہو کوئی ہے دنیا میں ایسا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اپنے اساتذہ دوست احباب کو چھوڑ دیتے ہیں، مسجد کے ساتھ 20 25 50 سال پرانا تعلق چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے ان چیزوں کا محاسبہ کریں۔ اساتذہ اپنے بچوں کو یہ تربیت کریں، بچے چھوٹے ہیں ابھی انہیں پتہ نہیں ہے، ناراض ہوتے ہیں تو استاد کیا کرتا ہے، دونوں کو بلاتا ہے اور سوٹی مارتا ہے، چلو جاؤ۔ دونوں کی صلح کروانی چاہیے، بتانا چاہیے کہ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے، بیٹا تم قرآن پڑھنے کے لیے آئے ہو، تمہارا دوست ہے، بھائی ہے، اگر کوئی اس سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ کے لیے معاف کر دو۔ تو استاد کیا کرتا ہے، اگر کسی نے زیادتی کی ہوتی ہے تو بچے کو مدرسے سے نکال دیتا ہے، انتظامیہ انوار ہوتی ہے کہ بچے نو کڈو جی، اس کے مستقبل کی کوئی پرواہ نہیں، اس کے مستقبل کی کوئی پرواہ نہیں، کیا پتہ اللہ اس سے قرآن کا کام لے لے۔ ہم ان چیزوں کو سوچتے ہی نہیں ہیں۔ آخری بات جو ہے، ایک استاد کے پاس ایک بچے نے 16-17 سال کے اندر صرف 5 سے 7 سپارے یا 10 سے 12 سپارے حفظ کیے۔ استاد نے اس کو خود نکال دیا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں نہیں پڑھا سکتا۔ وہ چلا گیا۔ استاد کا کوئی دوست تھا، وہ اس کے پاس چلا گیا، اس نے وہاں جا کر حفظ کرنا شروع کر دیا۔ 6-7 مہینے کا ٹائم گزرا تو جس استاد نے نکالا تھا نا، اس نے اپنے دوست کو خط لکھا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ضعیف ہو گیا ہوں، مجھے ایک معاون بندے کی ضرورت ہے، تم کوئی اپنا قابل شاگرد مجھے دے دو۔ تو پھر وہ جو بچہ استاد نے نکالا تھا، اس کے دوست نے اس کو رکا دیا اور بھیج دیا، جاؤ جی۔ وہ جب وہاں پر پہنچا تو استاد نے دیکھا، اس نے کہا تم کیا لینے آئے ہو؟ کہا جی آپ کو معاون کی ضرورت ہے تو میں آپ کے ساتھ معاونت کے لیے آیا ہوں، آپ کے وہ فلاں دوست نے مجھے بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اس نے مذاق کیا، تم تو میرے پاس پڑھ نہیں سکے تو تم میری کیا معاونت کرو گے؟ اس نے اس کا بازو پکڑا، اپنے دوست کے پاس چلا گیا، جا کے کہتا ہے تم نے میرے ساتھ مذاق کیا، مجھے ایک معاون کی ضرورت تھی اور تم نے میرا ہی ایک نکما سا شاگرد مجھے بھیج دیا۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ بچہ یہاں پر بیٹھا ہے، آپ کا جہاں سے دل کرتا ہے اسے سنو، امتحان لو، اگر یہ پاس ہو جائے گا تو اس کو اپنے ساتھ بٹھا لینا۔ استاد صاحب نے کیا کیا، 2-3 سوال کیے، اس نے فر سنائے۔ کہتا ہے میں اس شرط پر اس کو لے کے جاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ جس بچے نے 16-17 سال میں میرے پاس صرف 5 7 10 12 سپارے حفظ کیے تھے، تم نے اس کو کیا پلایا ہے کہ 6 ماہ میں حافظ ہو گیا؟ کیا کیا اس کے ساتھ؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے جو سبق دن میں اس کو پڑھایا تھا، رات کو اٹھ کے اس کے لیے دعائیں کرتا تھا، ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے اس کو کامیاب کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دعاؤں کے سلسلے میں بھی ہم کمزور ہیں، عبادت کے سلسلے میں بھی ہم کمزور ہیں، مگر کیا ہے، غصہ ہمارے ماتھے پر پڑا ہے۔ کوئی میری گاڑی کے پاس سے تیزی سے گزر جائے تو میری بد دعائیں نہیں رکتی، کوئی مالدار کوئی میرے پاس سے گزر جائے تو میرے ماتھے سے سلوٹ ہی نیچے نہیں اترتا، کوئی میرا غریب بھائی دوست مجھے سلام کر لے تو میں اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھتا ہوں، اس نے ہاتھ بھی دھویا کہ نہیں دھویا۔ تو ہمارے اندر یہ چیزیں جب سے آ گئی ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم دن بدن نیچے نہیں جاتے جا رہے۔ نہ اساتذہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، نہ ماں باپ کے لیے فرصت ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں اسی مولوی دے واسی پایا آپ ہی پڑھا لے گا، پھر شکایت کیا ہے جی 6 سال ہو گئے ساڑھے پتر نے حفظ ہی نہیں کیتا۔ 6 سال بعد آپ کو یاد آیا کہ استاد سے پوچھنا ہے۔ ہر مہینے آپ کو یاد نہیں تھا کہ میں اپنے بچے کی پروگرس لینے کے لیے مدرسے جاؤں؟
مگر دل میں وہ عداوت تھی نا کہ میرا اس مسجد مدرسے کے ساتھ اختلاف ہے، میں مسجد مدرسے میں نہیں جاتا. تو پھر جس طرح کا آپ کا اختلاف ہے اس طرح کا آپ کا بچہ بھی پڑھے. اللہ کے لیے اپنی اولادوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے دوست احباب گرد و نواحوں کی ایسی تربیت کریں کہ اگر کوئی بات ہو بھی گئی ہے، بھائی ہیں آپس میں، اگر کوئی مسئلہ ہو بھی گیا ہے تو اللہ کے لیے معاف کر دیں. درگزر کرنا سیکھیے. جب ہم ایسا پہلو اپنائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دے گا، آخرت میں بھی دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کما حق ہو جو سنایا اس پر کما حق ہو مجھ سمیت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قاری محمد اویس ادریس صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. مفتی صاحب، میں شیخ ادریس صاحب کے ساتھ بورے والا جانا چاہتا تھا محفل قرات میں. تقریباً 6-7 یا 8 قرآء کرام تھے وہاں. میرے ایک شاگرد ہیں قاری عمر فاروق صاحب، انہوں نے پروگرام رکھا. میں آیا تو راستے خراب تھے، بارش تھی، عمران خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دھرنا سیاست تھی. مجھے قاری اویس صاحب کے بڑے بھائی قاری ابو بکر عاصم صاحب انہوں نے یہ بات بتائی کہ ابو جان کی طبیعت انتہائی خراب تھی، لقوہ بھی تھا ان کو. کہتے ہیں میں رات اندھیرے میں کسی کام سے اپنے ابو جی کے کمرے میں آیا. انہوں نے بات کی نا، دعا کی، تو میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں چپکے سے ابو جی کے کمرے میں آیا. ابو جی دعا کر رہے تھے، یا اللہ قاری عبدالودود عاصم دے والد صاحب نو صحت کاملہ عطا فرما. ان دنوں میں وہ بہت بیمار تھے. کون سا استاد ہے کہ جو آدھی رات کے وقت اپنے بچوں کو چھوڑ کر اپنے روحانی اولاد کے لیے دعائیں کرنے والا ہے. ایک دن حضرت شیخ صاحب فرمانے لگے، او بیٹو میرے پتر، اگر میرے بس میں ہوتا میں آپ کو اپنا سینہ چیر کے اپنا دل دکھاتا کہ میرے دل میں تمہارے لیے کتنے خوبصورت جذبات ہیں.